بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مقتدی باجماعت نماز میں امام کے پیچھے کیا پڑھے گا اور کیا نہیں پڑھے گا؟ چونکہ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ جو سعودی عربیہ وغیرہ میں ملازمت کرتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت سورہ فاتحہ بھی پیچھے پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور آمین بھی زور سے کہتے ہیں۔ تو حنفی مسلک کے مطابق مقتدی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بسم اللہ کے ساتھ جواب عرض ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ کہے گا کہ یہ مقتدی پر بھی کہنا فرض ہے، اور آہستہ ہلکی آواز میں کہے گا جسے کہ وہ خود سن سکے، اور پھر ثنا پڑھے گا۔ باجماعت نماز میں مقتدی پر بھی ثنا پڑھنا ہے، اور پھر جب امام سورہ فاتحہ کی قرأت کریں گے تو مقتدی کو حنفی مسلک کے مطابق خاموش رہنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے سری یا جہری کسی بھی نماز میں قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ سری نماز وہ کہلاتی ہے جس میں امام آہستہ آواز میں قرأت کرے، جیسے کہ ظہر اور عصر کی نماز، اور جہری نماز وہ کہلاتی ہے جس میں امام جہرن یعنی بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، جیسے کہ فجر، مغرب، عشاء۔ اور مغرب میں بھی تیسری رکعت میں امام سرن قرأت کرتا ہے، یا عشاء کی آخری 2 رکعت میں بھی امام سرن قرأت کرتا ہے۔ تو ان رکعتوں میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرنی ہے، بلکہ گویا 5 نمازوں کی ہر رکعت میں جبکہ وہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، تو مقتدی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، چاہے امام زور سے سورہ فاتحہ پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ کسی بھی رکعت میں مقتدی کو امام کے پیچھے حنفی مسلک کے مطابق سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ خاموش رہنا ہے۔ حنفیہ کا یہ مسلک قرآن و حدیث و آثار صحابہ سے مؤید ہے، ثابت ہے، جن کی روشنی میں ہی حنفیہ امام کے پیچھے قرأت کے قائل نہیں۔ موجودہ دور کے غیر مقلدین اہل حدیث امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کی وجہ سے احناف پر جو لعن طعن کرتے اور ان کی نمازوں کو قرآن و حدیث کے خلاف بتلاتے ہیں، وہ سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں۔ الحمدللہ کہ احناف کا یہ مذہب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، مبرہن ہے۔ اس وقت دلائل کا وقت نہیں ہے، اس لیے اجمالاً یہ جواب عرض ہے۔ اور پھر جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچیں گے تو مقتدی بھی آہستہ آواز میں آمین کہیں گے۔ احناف کا آہستہ آمین کہنے کا مذہب بھی قوی دلائل سے ثابت ہے۔ موجودہ زمانے کے اہل حدیث غیر مقلدین جو الزام لگاتے ہیں کہ احناف آمین کے سلسلے میں احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کا یہ قول سراسر غلط ہے اور ذخیرہ احادیث سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ چکے
تو شامل جماعت مقتدی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ زور سے آمین کہنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج کے مطابق خلاف سنت اور خلاف افضل ہے۔ بعض دوسرے ائمہ اور غیر مقلدین زور سے آمین کہنے کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بہرحال حنفی مقتدیوں کو تو آمین آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غلو اور ناانصافی سے حفاظت فرمائے بچائے۔ اس قسم کے اختلافی مسائل میں صحیح راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے، دل سے ان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر ایک نے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کے بعد جو کچھ اپنے نزدیک راجح سمجھا ہے نیک نیتی سے اسی کو اختیار کر لیا ہے، ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں ہے۔ اور پھر جب امام رکوع کی تکبیر کہے گا تو مقتدی بھی آہستہ آواز میں تکبیر کہیں گے کہ یہ تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے والی تکبیریں، رکوع میں جانے کے وقت، سجدے میں جانے کے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت کی تکبیریں، یہ تکبیرات انتقال یہ مقتدی کے لیے بھی کہنا مسنون ہے، لیکن آہستہ آواز میں کہیں گے۔ اس لیے جان بوجھ کر ان تکبیرات کا ترک کرنا مقتدی کے لیے درست نہیں، البتہ اگر کوئی مقتدی کسی وجہ سے نہ کہہ سکا ان تکبیرات انتقال کو تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور پھر جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے۔ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح بھی مقتدی پڑھیں گے۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں گے، اور قاعدہ اخیرہ ہو تو تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ بھی مقتدی پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی آہستہ آواز سے مقتدی کہیں، اور ایک بار لفظ سلام کہنا تو واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔